العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین وصلی اللہ علی النبی الکریم. ويقول بعد فلاح الفجر الصلاة خير من النوم مرتين والإقامة مثله خلافا للشافعي رحمه الله فإن عنده الإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة لكن يحضر فيها ويقول بعد فلاحها قد قامت الصلاة مرتين ولا يتكلم فيهما لا يتكلم في أثناء الأذان ولا في أثناء الإقامة. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں فجر کی نماز کا وقت غفلت اور نیند کا وقت ہوتا ہے، اس لیے دور نبوت سے فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ شامل کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امر فرمایا اور اسے مستحسن سمجھا. لیکن یہ اضافہ حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ ہوگا. بعض مشائخین اس سلسلے میں جو قول اختیار کیے ہوئے اس کا رد کرنا مقصود ہے کہ جنہوں نے کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم اذان کے بعد کہنا چاہیے، لیکن وہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا فعل ہمیشہ یہی رہا کہ حی علی الفلاح کے بعد ہی الصلاۃ خیر من النوم کہا کرتے تھے، اور وہ بھی صرف فجر کی اذان میں، نہ کہ دوسرے اوقات کی اذانوں میں. لیکن یہاں پر ایک سوال اور ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ اگر فجر میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، کیا گیا ہے، تو دوسرے اوقات کی اذانوں میں بھی دوسری مشغولیتوں سے ہوشیار کرنے کے لیے بھی اضافہ کیا جانا چاہیے، جیسے فجر میں نیند سے بیدار کرنے کے لیے یا ہوشیار کرنے کے لیے. جواب اس کا یہ ہے کہ فجر کا وقت فجر کے وقت میں اگر کوئی مشغلہ ہے تو وہ صرف نوم اور نیند کا ہے، جو بذات خود ایک اچھا عمل ہے اور کبھی یہ تو عبادت بھی شمار ہوتا ہے، جیسے کہ عبادت سے پہلے سستی دور کرنے کی غرض سے اگر آدمی سوئے اور اس کو عبادت کا وسیلہ بنائے، یا دوسرے غلط کاموں سے بچنے کے لیے اگر آرام کرے. بہرحال نیند یہ دنیا کی راحت ہے اور نماز آخرت کی راحت ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نیند بہرحال بذات خود کیسی ہی اچھی چیز کی نہ ہو، لیکن نماز کے مقابلے میں وہ کمتر ہے، نماز ہی اس سے بہتر ہے. برخلاف دیگر مشاکل کے جن کا کوئی شمار نہیں، تو پھر کس کس مشغلے سے اذانوں میں ہوشیار کیا جائے. ظاہر سی بات ہے ان مشاغل کی فہرست تو طویل ہے جن کا شمار اور جن سے بیدار و ہوشیار کرنا اذانوں میں ممکن نہیں ہے. بہرحال فجر کے وقت میں اس کا اضافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے ثابت ہے. والاقامۃ مثلہ، اقامت اذان کے مانند ہے، اذان کی طرح ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اقامت میں بھی حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم یا پھر جو ہے کان میں انگلی ڈالی جائے وغیرہ وغیرہ. الاقامۃ مثلہ کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اذان میں ہر کلمے کو 2 مرتبہ کہا جاتا ہے، ہمارے نزدیک اقامت میں بھی کلمات اقامت کو 2 مرتبہ کہا جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں اختلاف کرتے ہیں. ان کے نزدیک اقامت کے کلمات فرادہ ہے، اکیلے ہیں. اذان کے کلمات مثنى ڈبل ہے. لیکن اقامت میں قد قامت الصلاۃ ان کے نزدیک بھی مثنى 2 مرتبہ کہا جائے گا. ان کے پاس دلیل اس سلسلے میں حضرت انس کی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان میں شفع کرے اور اقامت میں وطر کرے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال امر بلال ان یشفع الاذان وان یؤتر الاقامۃ الا الاقامہ۔ اس طرح کی احادیث سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور ائمہ اقامت کے فرادہ کے مستحب ہونے کے قائل ہے، جبکہ حنفیہ کے یہاں بھی اگر اقامت فرادہ یعنی تنہا کلمات کہے جائے تو اقامت میں کوئی کراہت تو نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اختلاف افضلیت کا اور استحباب کا ہے۔ والاقامۃ مثلہ خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی فإن عنده الاقامۃ فرادا الا قد قامت الصلاۃ۔ ان کے نزدیک اقامت جو ہے فرادہ اکیلے کلمات کہنا ہے سوائے قد قامت الصلاۃ کے، لیکن یحضر فیہا، لیکن اقامت میں حضر کرے گا، یعنی اقامت کے کلمات کو جلدی ادا کرے گا، اذان کی طرح ترسیل نہیں ہے، یعنی ٹھہر کر نہیں کہنا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اذان میں آواز کو دور تک پہنچانا ہے، اس کے لیے ٹھہر کر کلمات کا کہنا ضروری ہے، اور اقامت میں آواز کو مسجد کے اندر تک ہی پہنچانا ہے، اس لیے اس میں تسلسل باقی رہے، جیسا کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال یا بلال اذا اذنت فترسل فی ذلک واذا اقمت فاحضر، کہ جب اذان تو کہے تو ٹھہر کر، اور جب تو اقامت کہے تو اس میں تسلسل کے ساتھ کہے، جلدی کرے۔ وَيَقُولُ بَعْدَ فَلَاحِيَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْن، اور حَيَّ عَلَى الْفَلَاح کے بعد اقامت میں قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ کے کلمات 2 مرتبہ کہے۔ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِمَا، اذان اور اقامت کے دوران بات چیت کرنا ممنوع ہے، درست تو نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں تکلم اور سے مراد وہ تکلم ہے جو اذان اور اقامت کے کلمات کے علاوہ ہو، جو اذان و اقامت کے کلمات کے علاوہ ہو، یہاں تک کہ سلام کا جواب، چھینک کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ اگر کسی نے ایسا کیا، یعنی دوران اذان اور دوران اقامت اگر تکلم کیا اذان و اقامت کے کلمات کے ما سوا، تو اذان و اقامت کو از سرے نو پھر سے دہرانا ہوگا۔ ولا يتكلم فيهما لا يتكلم في اثناء الاذان ولا في اثناء الاقامت، دونوں کے درمیان بات چیت کرنا شریعت میں منع قرار دیا گیا ہے۔ واستحسن المتاخرون تصویب الصلاۃ كلها، التصویب هو الاعلام بعد الاعلام ويجلس بينهما الا في المغرب ويؤذن للفائتة ويقيم۔ متاخرین نے تمام نمازوں میں تصویب کو مستحسن قرار دیا ہے، اور تصویب نام ہے الاعلام بعد الاعلام کا، یعنی اطلاع کے بعد پھر سے اطلاع کرنا۔ تصویب متاخرین نے ہر پنجگانہ نماز کے لیے تصویب کو مستحسن قرار دیا۔ بار بار بلانا الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ سے، یا حی علی الصلاۃ کے الفاظ سے، یا الصلاۃ حاضرۃ کہہ کر، چاہے جس زبان میں بھی ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اور صحابہ کے عہد میں الصلاۃ خیر من النوم کی زیادتی کو بعض اوقات تصویب سے تعبیر کر دیا جاتا تھا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صرف فجر کی نماز میں تصویب کا حکم فرمایا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور تصویب صبح میں تھی، جبکہ مؤذن حی علی الفلاح کہتا تو بعد میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کرتا۔ آپ کے عہد مبارک میں اذان اور اقامت کے درمیان تصویب مروج نہ تھی، بلکہ اس پر نکیر کی گئی، جیسا کہ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انکار اور ان کی تنبیہ اور ڈانٹ حضرت ابو محذورہ کے لیے، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی اذان و اقامت کے درمیان تصویب پر انکار کیا ہے۔ لیکن فقہا کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ فجر کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں تصویب مکروہ ہے، کیونکہ صبح کا وقت نیند اور غفلت کا ہوتا ہے، اس میں مستحسن ہے۔
اور جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں نکلتا، آپ جس آدمی کے پاس سے ہو کر گزرتے الصلاۃ کہہ کر آواز دیتے یا اس کے پاؤں پکڑ کر اسے ہلاتے۔ دوسرا قول اس سلسلے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ حکام کے لیے تصویب کرنا جائز ہے، اور ایسے آدمی کے لیے جائز ہے جو مسلمانوں کے امور میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں، جن کی مصروفیت کا دائرہ لمبا اور دراز ہوتا ہے، تو ان کو اطلاع بعد اطلاع کے بعد پھر سے اطلاع کرنا یہ مستحسن ہے، جیسے کہ قاضی ہے، مفتی ہے، اور ایسے سماجی اور سوشل کام کرنے والے جو عوام الناس کی خدمت کے لیے ہماتن مصروف ہوتے ہیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت بلال اذان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس جا کر الصلاۃ کی آواز دیتے تھے۔ تیسرا قول متاخرین کا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے تصویب مستحسن ہے، تمام نمازوں میں، اس لیے کہ اب امور دین میں خصوصاً نماز کے سلسلے میں غفلت ہے، سخت ترین کاہلی اور سستی لوگوں میں آ چکی ہے۔ اس لیے اگر اذان ہونے کے بعد پھر سے اگر تصویب کے کلمات دہرائے جائے اور انہیں نماز کی طرف ترغیب دی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ مغرب کی نماز اس سے مستثنیٰ ہوگی، کیونکہ اس میں اذان و اقامت کے درمیان اتنی مہلت نہیں ہوتی کہ تصویب کے لیے کچھ وقت تو نکالا جا سکے۔ ایسے ہی یجلس بینہما الا فی المغرب، اذان و اقامت کے درمیان بیٹھنا مستحسن ہے سوائے مغرب کے، اس لیے کہ مغرب کی اذان و اقامت کے درمیان بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ فوراً مغرب کی جماعت کو شروع کرنا ہے۔ اور یہ بیٹھنا اس طرح نہیں جو دو خطبوں کے درمیان ہوتا ہے، بلکہ مراد اس سے اذان و اقامت کے درمیان اتنا وقفہ ہے کرنا ہے کہ اذان سن کر لوگ حاضر ہو جائے، وضو کر کے سنتیں پڑھ سکے، یا قضائے حاجت والے اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے اور جماعت میں شریک ہو سکے۔ لیکن اتنی تاخیر بھی نہیں کرنا ہے کہ دوسروں کی آمد کا انتظار کرتے کرتے وقت مکروہ آ جائے۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان اس قدر وقفہ رکھو کہ کھانے والا کھانے سے فارغ ہو جائے اور پینے والا مشروب سے اور حاجت والے قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے۔ اس سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں نہ بیٹھے مگر اتنی دیر، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان، کہ جس میں صرف مغرب کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ جس میں وہ 3 چھوٹی آیتیں یا 3 قدم اٹھا کر چل سکے یا 3 تسبیح پڑھ سکے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کی اجازت ہے، یعنی تھوڑا وقفہ مغرب میں اذان اور اقامت کے درمیان ہونا چاہیے۔ وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ، فائتہ نماز جب پڑھنی ہے تو اذان اور اقامت دونوں کہے، اور اگر صرف اقامت پر اکتفا کرے تو یہ بھی درست ہے۔ اِذَا صَلَّى فَائِدَةً وَاحِدَةً وَقَضَى لِأُولِي الْفَوَائِدِ، جب کوئی ایک چھوٹی ہوئی نماز پڑھے یا بہت سی فوائد ہے چھوٹی ہوئی نمازیں جس میں پہلی نماز کے لیے اذان اور اقامت دونوں ہوں گی اور باقی کے لیے چاہے تو یاتی بہما وَلِكُلٍّ مِّنَ الْبَوَاقِ یاتی بہما، اذان اور اقامت دونوں انجام دے، اور بہا یا صرف اقامت پر اکتفا کرے، دونوں بات درست ہے۔ اختیار دیا گیا ہے فوائد کے لیے کہ ہر نماز کے لیے اذان و اقامت کہے یا صرف اقامت اور اکتفا کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں فوت ہو جانے پر ان سب کے لیے ایک اذان اور متعدد یعنی ہر نماز کے لیے اقامتوں پر اکتفا کیا۔ رواہ ترمذی۔ اسی کو فرمایا کہ اِذَا صَلَّى فَوَائِدَ كَثِيرَةً وَلِكُلٍّ مِّنَ الْبَوَاقِ يَأْتِي بِهِمَا أَوْ بِهَا، بِهَا سے ہا ضمیر کا مزہ اقامت کی طرف ہے۔ وَجَازَ أَذَانُ الْمُحْدِثِ وَكَرِهَ إِقَامَتُهُ وَكُرِهَ إِقَامَتُهُ وَلَمْ يُعَادَ وَكُرِهَ أَذَانُ الْجُنُبِ وَإِقَامَتُهُ وَلَا تُعَادُ هِيَ بَلْ هُوَ لِأَنَّهُ لَمْ يُشْرَعْ تَكْرَارُ الْإِقَامَةِ لِأَنَّهَا لِإِعْلَامِ الْحَاضِرِينَ فَيَكْفِي الْوَاحِدَ۔ محدث بے وضو شخص کا اذان کہنا اور اس کی اقامت کہنا جائز ہے۔ اذان تو جائز ہے،
لیکن اقامت مکروہ ہے۔ بے وضو شخص اگر اذان کہے تو اذان ہو جائے گی اور جائز ہے، البتہ باوضو اذان کہنے کا اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ذکر اللہ ہے۔ لیکن اگر کوئی محدث بحدث اصغر اذان اور اقامت کہے تو اعادہ تو نہیں، اذان کا اعادہ تو اس لیے نہیں کہ خود محدث کی اذان ہی مکروہ نہیں، اور اقامت کا اعادہ اس لیے نہیں کہ تکرار اقامت مشروع نہیں ہے۔ اسی کو کہا ولا تعاد ہی بل ہوا، کہ محدث کی اذان تو درست ہے، اس کی اقامت مکروہ ہے، اور دونوں کو اعادہ نہ کرے۔ اعادہ نہیں کیا جائے گا، اقامت کا بھی نہیں اور اذان کا بھی نہیں۔ اذان کا تو اس لیے نہیں کہ جیسا کہ کہا کہ محدث کی اذان ہی مکروہ نہیں ہے، اور اقامت کا بھی نہیں اس لیے کہ تکرار اقامت مشروع نہیں ہے۔ لِأَنَّهَا لِإِعْلَامِ الْحَاضِرِينَ، اس لیے کہ اقامت تو حاضرین کی اطلاع کے لیے، فَيَكْفِي الْوَاحِدَ، لہٰذا ایک ہی اقامت پر اور ایک ہی اطلاع پر اکتفا کرے وہی کافی ہے۔ وَالْأَذَانُ لِإِعْلَامِ الْغَائِبِينَ، اور اذان جو کہی جاتی ہے وہ غائبین کی اطلاع کے لیے، فَيُحْتَمَلُ سِمَاعُ الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ، تو احتمال ہے بعض حضرات کے سننے کا اور بعض کے نہ سننے کا، فَتَكْرَارُهُ مُفِيدٌ، تو اس کا تکرار مفید ہے۔ یعنی اگر محدث بحدث اصغر نے اذان اور اقامت کہہ دی ہے تو اذان کا اعادہ کیا جا سکتا ہے اگر کرے تو، اس لیے کہ اس احتمال پر کہ پہلی مرتبہ کچھ نے سنی ہوگی اور کچھ نے نہ سنی ہوگی، تو دوبارہ اذان کہہ لی جائے تاکہ پھر سے لوگوں کو سماعت ہو جائے، تو تکرار میں بہرحال اس کے فائدہ ہے، لیکن اقامت کے تکرار میں فائدہ نہیں ہے، اس لیے اگر بے وضو بھی اگر اقامت کہی ہے تو اس کا اعادہ نہیں ہے۔ البتہ جنوبی آدمی وجاز اذان المحدثی وکریہ اقامتہ، محدث کا اذان کہنا جائز ہے اور اس کی اقامت مکروہ ہے، ولم یعادہ، لیکن دونوں کا تکرار نہیں، دونوں کا اعادہ نہیں ہوگا۔ آگے ہے وکریہ اذان الجنوبی و اقامتہ، یہ مسئلہ جنوبی کے بارے میں کہ جنوبی کی اذان اور اس کی اقامت دونوں مکروہ تحریمی ہیں۔ محدث بحدث اکبر جنابت والا نہ اذان کہہ سکتا ہے نہ اقامت کہہ سکتا ہے، اور اگر کہہ دیا اذان اور اقامت تو اقامت کا تکرار تو نہیں ہے، یعنی اعادہ نہیں کیا جائے گا، البتہ اذان کا اعادہ کیا جائے گا۔ یہ جو گفتگو پہلی مرتبہ ہم نے کی ہے وہ جنوبی کے سلسلے میں ہے، اور محدث کی جہاں تک بات ہے تو اس کی اذان چونکہ جائز ہے، البتہ اقامت مکروہ ہے۔ لیکن کاذان المرأۃ والمجنون والسکرانی، جیسا کہ عورت کی اذان، مجنون اور دیوانے کی اذان، سکران نشے والے کی اذان، جس طریقے سے یہ مکروہ تحریمی ہے، ایسے جنوبی کی اذان بھی مکروہ تحریمی ہے۔ عورت کی اذان میں چونکہ فتنے کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ آواز زن عورت است، عورت کی آواز بھی پردہ ہے، عورت ہے، اور البحر الرائق میں یہ بھی ہے کہ جو مخنث ہے جسے ہم ہمارے عرف میں ہجڑا کہتے ہیں، ان کی اذان بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح مجنون، بے ہوش اور بچے جو عقل نہیں رکھتے ان کی اذان بھی مکروہ ہے، اور یہ کراہت تحریمی ہے۔ چنانچہ اگر یہ لوگ اذان کہیں گے تو اعادہ کیا جائے گا۔ یہ تشبیہ دی گئی ہے حرمت کے اندر اور مکروہ تحریمی ہونے میں جنوبی کی اذان کو عورت کی اذان، مجنون اور سکران کی اذان کے ساتھ۔ یکرہ ویستحب اعادتہ، اور اگر انہوں نے اذان کہی ہے تو اس کا اعادہ کرنا
مستحب ہے، بہتر ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر محدث بحدث اکبر نے اذان و اقامت کہی تو اذان کا اعادہ کر لینا بہتر ہے۔ اچھا اعادہ نہ بھی کیا تو جائز ہے، البتہ اقامت کا اعادہ بالکل نہ کرے، جیسا کہ اوپر کہا گیا کہ اعادے سے تکرار اقامت لازمت ہے، جو کہ شریعت میں مشروع نہیں ہے۔ وَيَأْتِي بِهِمَا الْمُسَافِرُ وَالْمُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً أَوْ فِي بَيْتِهِ فِي مِصْرَ وفي مصر وكره تركهما للأولين لا للثالث أي كره ترك كل واحد منهما للمسافر والمصلي في المسجد جماعة۔ اس عبارت میں جو مسائل مسافر کے لیے، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے والے کے لیے، گھر میں تنہا پڑھنے والے کے لیے، اذان و اقامت کے سلسلے میں جو موجود ہے، ان مسائل کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل پر ہمیں عمل کی اور انہیں سمجھنے کی صلاحیت و توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.